آخری وقت کی یا قیامت کی نشانیوں کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں. اس بڑی جنگ کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اور حدیث شریف کا ریفرنس یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں، قیامت سے پہلے فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے. تو دیکھیں، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں جو سب سے، کہ جب فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دے گا صاف صاف. صحیح. اور جب کچھ دکھائی نہ دے تو آپ چوائس، آپ کی لمٹ ہو جاتی ہے، آپ چوز نہیں کر سکتے. اندھیرے میں کیا چوز کریں گے؟ اندھیرے میں آپ کے سامنے پڑی ہوئی چیز آپ کو دکھائی نہیں دیتی. یہ وہ اندھیرا ہے جو احادیث کی روشنی میں یہ وہ ٹائم ہے. اور اگر ہم یہ بھی سوچیں کہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے، وہ آنے والا ٹائم ہے، تو یہ ویسا ہی ٹائم ہے جیسا حدیث میں ذکر ہے، جس کا ہو سکتا ہے یہ وہ وقت نہ ہو اور وہ وقت ابھی آگے آنا ہو. لیکن یہ اتنا کوئنسائڈ ہوتا ہے حدیثوں سے کہ ہم وی آر باؤنڈ ٹو ریلیٹ دس ٹو دا کرنٹ سینیریو. صحیح. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کو ترک کیا اور اس کے متوازی ایک مذہب جنریٹ کر کے اس کی پبلیکیشنز کی مطبوعات کی اور ان کتابوں کو فلرش کر کے وہ ایک دین لوگوں تک پہنچایا اور اوریجنل دین سے دور کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ مسلمان بھی یہی کریں گے، میری امت بھی یہی کرے گی. اور وہی ہوا. ہمارا اوریجنل دین اوریجنل رہا ہی نہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آج کوئی صحابی اس دور میں آ جائے تو وہ ہمیں کہے کہ تم سب کے سب غلط ہو، دین سے دور ہو. کیونکہ ہم کسی بھی صحابی کی یا اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کی سوانح حیات اٹھا لیں، بایوگرافی اٹھا لیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کون سی دنیا، ہم تو اس طرح جیتے ہی نہیں جیسے وہ جیتے تھے. ان کا تو جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا تھا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا، قرآن کے لیے ہوتا تھا، نظام کے لیے ہوتا تھا. ہماری 30 سالہ خلافت راشدہ میں 2 سے 2.5 لاکھ صحابی شہید ہوئے ہیں آپس کی جنگوں میں. آپسی جنگوں میں کسی یہودی نے نہیں قتل کیے، کسی کرسچن نے نہیں قتل کیے، کسی کافر نے نہیں قتل کیے، مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا. 2 سے 2.5 لاکھ صحابی آپس میں برسر پیکار ہو کے شہید ہو گئے. سو مچ سو کہ مولا علی اپنے اپوزنگ لوگوں کی لاشوں پہ جب کھڑے ہوتے تھے ان کے سامنے، تو آنسوؤں سے رو کے ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حق اتنا مبہم ہو گیا تھا. اس کس دور میں؟ راشد خلافت کے دور میں، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں کہ یہ راشد خلافت ہوگی، مولا علی کی خلافت. اس پہ تو سنی شیعہ دونوں متفق ہیں نا. اگر ہم یہ کہیں کہ خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ راشد خلیفہ کون ہے اور ہم مولا علی کا نام لیں، تو شیعہ کہیں گے ہاں، اور سنی کہیں گے ہاں وہ بھی راشد خلیفہ. صحیح. ان کے دور میں سب سے زیادہ جنگیں، کرٹیکل جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے جنگ نہروان ہو. یہ تینوں سب سے کروشل جنگیں ہیں جس میں سب سے زیادہ صحابی قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. جب حق مبہم ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صحابی ہے سامنے یا کوئی اتنے خاص لوگ ہیں. حق اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے، اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے، اس میں جب حق مبہم ہو جاتا ہے پھر کسی کے لیے بھی مبہم ہو جاتا ہے. ام المومنین امیر المومنین کے بالمقابل کھڑی ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ کیا کروشل اگزامپل دوں میں آپ کو کہ حق جب مبہم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس کنٹرول لے لیتے ہیں، اپنی ول کو سپیریئر کر دیتے ہیں، مینز ول ڈیفیوز کر دیتے ہیں. اس ٹائم نہیں سمجھ میں آتی. اچھا دریاب بھائی، اس کے ساتھ یہ بھی واضح کرتے جائیں کہ مجھے شاید یہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ملحمہ کبریٰ ہے، یہ اس کا علاقہ کون سا ہوگا؟ ملحمہ الکبریٰ تو گریٹ ورلڈ وار ہے. اس میں سب کے سب لوگ، سارے کنٹریز جنگ میں ہوں گے. جیسے لیٹ سے رشیا یوکرین میں جنگ چل رہی ہے، پاکستان افغانستان میں جنگ چل رہی ہے، ایران 9-10 عرب کنٹریز کے اوپر راکٹ مار رہا ہے. اب وہ ریٹیلیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. کویت بھی آ گیا ہے میدان میں، قطر آ گیا میدان میں. ادھر سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ الگ سے حملے کر رہا ہے اور اسرائیل ایران پہ الگ سے کر رہا ہے. امریکہ بھی حملے کر رہا ہے. ادھر سے لبنان میں سے حزب اللہ حملے کر رہی ہے
اسرائیل کے اوپر, ادھر سے یمن راکٹ مار رہا ہے سی کے اوپر, شپس کے اوپر. یہ جب ملٹیپل کنٹریز کسی جنگ میں ملوث ہو جاتی ہیں تو وہ ورلڈ وار کی شیپ کریٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جنگ نہیں بھی لڑ رہے ہوتے, جیسے چائنا ایکٹیولی نہیں لڑ رہا, وہ الائنس میں ہو کے اپنی ویپنری اور اپنی انٹیلیجنس دے رہا ہے. اسی طرح نیٹو کے کنٹریز اگر ڈائریکٹلی نہیں بھی انوالو تو انڈائریکٹلی اس کے سپورٹ میں تھیں. فرانس پوری رشیا یوکرین میں, ان کے نیٹو پوری سپورٹ میں تھی رشیا یوکرین. تو یہ جب زیادہ تر بیشتر پاورفل کنٹریز برسر پیکار ہوں تو وہ ورلڈ وار ہوتی ہے. اور ملحم الکبریٰ کا مطلب ہے گریٹسٹ ورلڈ وار, یعنی اگر 3 ورلڈ وار دیکھنی ہے دنیا نے 1, 2 اور 3, تو 3 ول بی دا گریٹسٹ آف دا 3. اچھا, پھر اب یہ جو اس کی جو دوسری ایک نشانی, آج ہم ملحم الکبریٰ کی نشانیوں کے اوپر بات کریں گے اس ایپیسوڈ میں. تو اس میں ہے کہ عرب علاقوں میں کمزوری اور وسائل رک جائیں گے, عراق, شام, مصر اپنے وسائل روک لیں گے. تو پھر یہ جو حالات ہیں آپ اس تناظر میں بتائیں کہ یہ ملحم الکبریٰ کی طرف ہی جا رہے ہیں. دیکھیں, مجھے تو قوی امکان ہے کہ یہ ملحم الکبریٰ از رائٹ اراؤنڈ دا کارنر. دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ وہ جو جنگ ہمیں مستقبل قریب میں نظر آ رہی ہے وہ یہ والی ملحم الکبریٰ نہ ہو, لیکن وہ ہے ورلڈ وار ہی. اسٹریٹ آف ہارموز نے کیا چیز روکی ہے؟ انہی علاقوں کی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان علاقوں کی وہ وسائل جن کو آج کل سب سے بڑا جو وسیلہ جس کو بنایا جاتا ہے وہ آئل کو بنایا جاتا ہے. جی 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 جی. ان وسائل کی قلت شروع ہو چکی ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, آج ہم تقریباً 350 روپے لیٹر پیٹرول پہ آ گئے ہیں نا. ابھی امکان یہ ہے کہ یہ 500 تک جائے گا. جی, یہ ہے وہ اشارہ کہ یہ وسائل کی قلت ہو کے اس کی وقت بڑھ جانا, کیونکہ وہ ناپید ہونا شروع ہو جائے گا, کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہے اس حدیث کا اشارہ, اور انہی ممالک میں کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہی ممالک اس کے ذخیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 1990 کا گلف کرائسس ہمیں یاد ہے, ہم اس ٹائم ہوش سنبھال چکے تھے, میری جو جنریشن ہے. اس میں کیا ہوا تھا, صدام حسین نے تقریباً 750 کویت کے تیل کے کنووں کو آگ لگا دی تھی. صحیح. 750. اس وقت کویت کو ری بلڈ کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ ایران. صحیح. اس وقت ایران جب برسر پیکار ہے ان کے ساتھ, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ, تو کون کھڑا ہے؟ یمن. اگر کوئی بے لوث کھڑا نظر آیا ہے تو وہ یمن نظر آیا ہے, یا حزب اللہ نظر آئی ہے, جو کہ چلیں الائڈ ٹو ایران مانی جاتی ہے. جو لوگ اس وقت اس جنگ میں شریک ہوتے جا رہے ہیں ناٹ بائی فورس. دیکھیں, پاکستان اس جنگ میں بائی فورس انٹر ہوا ہے, پاکستان بائی چوائس انٹر نہیں ہوا. جیسے پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ میں بائی فورس انٹر ہوا ہے, پاکستان بائی چوائس انٹر نہیں ہو. کبھی بھی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ بائی فورس ہی انٹر ہوتا ہے, بائی چوائس انٹر نہیں ہوتا. اس کی ہمیشہ چوائس یہی رہے گی کہ میری جنگ ہو تو کسی بے عقیدہ سے ہو, یا کسی میرے دین کے منکر یا مشرک سے ہو, یا کافر سے ہو. رائٹ. پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ میں ہے, ایران عرب کنٹریز پہ جنگ کر رہا ہے, ادھر سے یمن اور حزب اللہ ایکٹیو ہیں نان بلیور کے ساتھ, یعنی نان مسلم کے ساتھ ہیں تو وہ بھی بلیورس. یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ جنگ میں ہوتا کیا ہے یاسر بھائی, کہ سب چاہے جتنی مرضی فتح نظر آ رہی ہو کسی کی, اکانومی کلیپس ہو جاتی ہے, کیونکہ سارا کا سارا پیسہ ملک کا جنگ کے وسائل کے جنریٹ کرنے میں لگ جاتا ہے. اس وقت عوام کے پاس اشیاء خورد و نوش کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ امپورٹس ایکسپورٹس کا کانسیپٹ زیرو ہو جاتا ہے. اب کوئی حالت جنگ میں جو ملک ہے اس میں کون شپس بھیجے گا, چاہے وہ اس کا بزنس پارٹنر ٹریڈر کیوں نہ ہو, کیونکہ کبھی اٹس ٹو رسکی اور ٹو کاسٹلی, کیونکہ رسک کی بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے.
پیسے کی ویلیو ہوتی ہے کہ اگر اچھا رسک بھی ہے پھر بھی تو اس کی ایک انشورنس ویلیو ہوتی ہے. اس انشورنس ویلیو کی وجہ سے جنگ میں وہ فورس میجور کلاز ہوتی ہے, جنگ میں ایک وہ فورس میجور کلاز ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور پرائسز اوپر چلی جاتی ہے, تو اکانومی گر جاتی ہے ملک کی, کیونکہ وہ افورڈیبلٹی سے اوپر چلی جاتی ہے بات. بلو پاورٹی لائن کی جو عوام ہوتی ہے وہ بیچاری بھوکا مرنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ نوبت ہے, یہ جو آپ جو ڈسکس کر رہے ہیں, وسائل کی کمی ہوتے ہی یہ لوگ بڑی ٹف سچویشن میں آ جائیں گے. یہ حدیث کا اشارہ اس سارے سینیریو پہ فٹ آتا ہے. اچھا, پھر اس کے